آج ہم جانیں گے کہ جب اللہ خود کہہ رہا ہے کہ جادو ایک کفر ہے، گناہ کبیرہ ہے جس کو میں معاف بالکل نہیں کرتا، پھر اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتوں کو جادو کی تعلیم دے کر زمین پہ کیوں بھیجا تاکہ وہ لوگوں کو جادو کی تعلیم دیں۔ اور ہم یہ جانیں گے کہ جادو کی حقیقت کیا ہے، جادو کا حقیقت سے کس حد تک تعلق ہے، جادو سچ ہوتا ہے یا جھوٹ۔ سب سے پہلے اس ویڈیو میں یہ جانتے ہیں کہ جادو خود بخود ہوتا ہے یا اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ قرآن کی روح سے ہم جانتے ہیں کہ جادو کس حد تک سچ ہے اور جادو کرنے والے کا انجام کیا ہوگا۔ ناظرین، قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے اور انہیں معلوم ہو گیا کہ جس نے بھی اسے خریدا اس کے لیے آخرت میں کچھ نہ ہوگا۔ اس جملے سے مراد ہے کہ انہوں نے اپنی عقل سے اس بات کو سمجھ لیا کہ جادو کا خریدار آخرت میں کچھ نہ پائے گا، کیونکہ عقل اس بات کو اچھی طرح سمجھ سکتی ہے کہ عقلی طور پر یہ بات مسلم ہے اور ہر طرح کے شک و شبہ سے بالا تر ہے کہ جادو انسانی معاشرے میں برائیوں اور فتنوں و فساد کی جڑ ہے اور اس کے ذریعے معاشرتی امن و امان تباہ و برباد ہو سکتا ہے۔ جادو ایک شیطانی عمل ہے، فقط اور فقط یہ ابلیس کا کام ہے۔ جو بندہ جادو کرتا ہے اس کی بخشش ہو ہی نہیں سکتی۔ ایک جادو کی کہانی امام باقر علیہ السلام کی زبانی ہے کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام انتقال کر گئے تو ابلیس نے جادو وضع کیا اور اسے ایک کتاب کی صورت میں یکجا کر دیا، پھر اسے لپیٹ کر اس کی جلد پر لکھ دیا کہ یہ وہ علم ہے جسے آصف بن برخیہ نے سلیمان بن داؤد بادشاہ کے لیے علمی خزانوں کے ذخیروں میں سے حاصل کیا ہے۔ جو شخص فلاں کام میں کامیابی چاہتا ہو وہ یوں کرے، جو فلاں کام میں کامیابی چاہتا ہو وہ یوں کرے۔ جادو سے استفادہ کرنے کے طریقے اور مقاصد ذکر کیے، پھر اس نے حضرت سلیمان کے تخت کے نیچے دفن کر دیا۔ اس کے بعد اسے وہاں سے نکالا اور لوگوں کے سامنے اسے پڑھا تو کافروں نے کہا کہ اب معلوم ہوا کہ سلیمان نے اس علم کے ذریعے ہم پر غلبہ کیسے پایا، لیکن مومنین نے کہا نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام خدا کے بندے اور اس کے نبی تھے۔ اس واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے خدا بند عالم نے ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں نے اس چیز کی پیروی کی جسے شیاطین سلیمان کے دور اقتدار میں پڑھا کرتے تھے۔ اب ہم ناظرین اس واقعے کی طرف چلتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہاروت اور ماروت 2 فرشتوں کو زمین پر کیوں بھیجا کہ وہ لوگوں کو جادو کی تعلیم دیں۔ ناظرین، یہودیوں نے بائبل میں اس بات پر بہت سے اعتراضات اور بیانات کیے اور اپنے نظریے دیے، اور ان کے اس اعتراض کا جواب اب ہم قرآن کی روح سے دیں گے کہ اللہ نے 2 فرشتوں کو کیوں لوگوں کو جادو کی تعلیم دینے کے لیے بھیجا۔ ہاروت اور ماروت 2 فرشتے تھے جنہوں نے لوگوں کو اس لیے جادو کی تعلیم دی کہ وہ اس جادو کے ذریعے جادوگروں کے بےہودہ حرکتوں کے مقابلے میں اپنا دفاع کر سکیں اور ان کے مکاریوں، چال بازیوں اور فریب کو بے اثر کر سکیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہاروت اور ماروت نے اس وقت تک کسی کو جادو کی تعلیم نہیں دی جب تک اس سے یہ نہیں کہہ لیا کہ ہم صرف تم لوگوں کی آزمائش و امتحان کے لیے بھیجے گئے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کفر اختیار کر لو، جادو کے غلط استعمال سے کفر کی راہ پر چل پڑو۔ لیکن لوگوں نے ان کی نصیحتوں پر کان نہ دھرے اور کئی لوگوں نے جادو کو انہی کاموں میں استعمال کیا جن سے انہیں روکا گیا تھا، اور جادوگروں کی چال بازیوں سے بچنے کے لیے استعمال کرنے کے بجائے خود جادوگروں کی مانند مکاریوں اور چال بازیوں میں مصروف ہو گئے۔ چنانچہ انہوں نے ایسے کام کرنا شروع کر دیے جن کے ذریعے میاں بیوی کے درمیان تفرقہ و اختلافات ڈال سکیں۔ اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے خدا بند عالم نے ارشاد فرمایا وَمَا هُمْ بِالضَّارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ وہ جادو کے ذریعے کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر یہ کہ خدا کا حکم آ جائے۔ تو ناظرین، جب تک اللہ کا حکم نہ آئے جادو اثر نہیں کرتا۔ جب بھی کوئی جادو کالا کرتا ہے تو وہ اس وقت تک اس بندے پر اثر نہیں کرتا جب تک اللہ کا حکم نہ آ جائے، اللہ کا اذن نہ آ جائے۔ تو دنیا میں جتنے بھی جادو ہوتے ہیں وہ اللہ کے حکم سے ہوتے ہیں، اللہ کے اذن سے ہوتے ہیں۔ تو لہذا جادو سے بالکل مت ڈرنا کہ جادو ہمیں نقصان پہنچائے گا، جب تک اللہ کی مرضی نہ ہو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔